إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، مسلسل کئی جمعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور مکی دور کا آخری مرحلہ جسے ہم اور آپ سفر معراج کے نام سے جانتے ہیں، اس کی ایک کڑی آپ کے سامنے پچھلے جمعے کے اندر میں نے رکھا تھا، اور انشاءاللہ العزیز آج کے جمعے کے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں جو اس جمعے کو رہ گئی تھیں وہ انشاءاللہ آج رکھی جائے گی۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ بہت سارے غموں، دکھوں اور الجھنوں کے مداوع کے طور پہ ہوئی تھی، اور اللہ نے آپ کو جو سیر کرائی تھی وہ اس لیے کرائی تھی کہ آپ کا غم کچھ ہلکا ہو جائے
آپ کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے اور کچھ ایسے مناظر آپ دیکھ لیں کہ اللہ پہ توکل اور اللہ رب العالمین کی غیبی مشاہدات جو آپ کر لیں گے تو آپ کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی اور واپسی پر آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اور یہیں پہ بات کو میں نے ختم کیا تھا۔ اب اس میں جو بات رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے تحفے کے ساتھ ساتھ دو اور بھی تحفہ دیا گیا تھا۔ وہ تحفے کیا تھے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ یہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ پہ نازل کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا۔ ان ساری آیات کے اندر مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ بار الہ مجھ پر ایسا کوئی حکم نافذ مت کرنا جس کی عمل کی میں استطاعت نہ رکھ سکوں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی عمل کی توفیق دینا جس کا بار ہم برداشت کر سکیں۔ اس قسم کی آیات کی اتنی فضیلت تھی کہ وہ آسمان پر، حالانکہ اللہ نے پورا قرآن جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں بھیج کر کے نازل کیا، مگر یہ آیت تھی جو اوپر آسمان پہ اللہ کے نبی پہ نازل کی گئی۔ اور ایک اور تحفہ تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ بشارت دی کہ ہر کبیرہ گناہ کو اور اس کا مرتکب کرنے والے کو میں جنت میں داخل کر سکتا ہوں، مگر شرک کے مرتکب کو میں جنت میں داخل نہیں کروں، یہ بشارت دی۔ اب گناہ کبیرہ کے تعلق سے امت میں بہت سارا اختلاف ہے۔ جو راجح قول اور مستند جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جسے بڑے بڑے گناہ ہم کہتے ہیں، گناہ کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ کے نام سے عوام کے اندر مشہور ہیں، ان گناہوں کا کرنے والا اگر بغیر توبہ کے بھی مر جائے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو اس کی سزا دے کر کے اس کو آخر میں اللہ کے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل کر۔ لیکن اگر کسی نے اپنی زندگی میں شرک کا ارتکاب کیا اور وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو اب اس کی بخشش کا اللہ رب العالمین نے وعدہ نہیں کیا، نہ اللہ کے نبی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ کسی مشرک کی وہ شفاعت کریں۔ حالانکہ آج دنیا میں مشرک اور بدعتی یہ زیادہ اس بات کا یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں بخشوا لیں گے، ہمارے اولیاء ہمیں بخشوا لیں گے، ہمارے بابا ہمیں بخشوا لیں گے، اپنی پسندیدہ شخصیات سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور یہ امید ہے ان کو کہ یہ ہمارے بزرگ جن کی ہم چراغ بتی کرتے ہیں اور جن کی چادر پوشی کرتے ہیں یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اور لفظ بخشوانا، اس پر آپ اگر غور کر لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس میں بخشوانا گویا کہ اللہ رب العالمین کو یہ مجبور کر دیں گے کہ اس شخص کو معاف کر، اور نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ کوئی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ لفظ بخشوانا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک طرح کی خالق کی مجبوری جھلکتی، اس لیے بھی عقیدے کی روح سے یہ صحیح نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات اور یہ اس قسم کے تحفے نازل کیے گئے۔ پہلا تحفہ نماز کا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جس کو نبی کو خوش کرنا ہے اس کو نماز کی پابندی کرنا ہے، محض نعرے سے، محض یا رسول اللہ کے نعرے سے اور محض دنیاوی اپنے بنائے ہوئے نعروں سے اپنی محبت کو جتا کر کوئی جنت کو حاصل کرنا چاہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اللہ کے نبی کی خوشی اسی میں ہے کہ اس کی امت کے لوگ نماز کی پابندی کریں اور پھر اللہ سے امید رکھیں جنت میں جانے کی اور نبی کی شفاعت کی۔ اور دوسرا تحفہ میں نے بتلایا کہ شرک کا مرتکب بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کی معافی کی کوئی نہ گارنٹی ہے نہ نبی کو شفاعت کا اس کو حق ہے۔ اور تیسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات کا نزول تھا۔ ان تینوں تحفوں کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت اور جہنم کے نظارے دکھلائے گئے۔ اب کچھ عذابات آپ نے دیکھے
اور کچھ جنت کی نعمتیں آپ نے دیکھی، وہی باتیں آپ کے سامنے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ جنت میں چلتے رہے، چلتے ہوئے آپ کو ایک محل دکھایا گیا جو موتیوں کا بنا ہوا خوبصورت محل تھا، اور جس کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے رشک کیا۔ آپ دروازے پہ پہنچے، آپ کو ایسا لگا کہ اندر کوئی خاتون ہے، آپ دروازے پہ رک گئے، حضرت جبریل سے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ابھی کچھ دن پہلے کچھ ایام گزرے ہیں جس میں جم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو مخدوش کیا گیا، اور ان کی ذات اطہر پر نشانے اور تان و تشنیع کے تیر چلائے گئے۔ اس ضمن میں آواز میری پہنچ رہی ہو تو اللہ کے نبی نے معراج میں جنت کی سیر کی تو پہلے جو محل دیکھا ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا، اور آپ دروازے پہ رک گئے اور آپ اندر تک جا کر کے اس کی سیر نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ تھی دنیا میں ابھی بات آگے آئے گی۔ پھر آپ آگے بڑھے، پھر آپ نے ایک محل دیکھا، اور جتنا بھی خوبصورت وہ محل ہو سکتا تھا آپ نے دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا محل۔ اور بعض روایتوں کے اندر اور بعض خطیبوں کے ذریعے سے بھی یہ سنا گیا کہ یہ فرعون کی بیوی کی جو کنگھی کرنے والی نوکرانی تھی، وہ کنگھی کرتے وقت اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کے زبان سے بسم اللہ نکل گیا، اور اس کو سزا کے طور پہ آگ جلا کر اس پہ بھگونا رکھ کر اس میں تیل کھولا کے اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ اس عورت کا یہ محل تھا۔ بہرحال دونوں قسم کی روایت ہے، اور زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ حضرت آسیہ کا وہ محل تھا۔ حضرت آسیہ کا محل اللہ کے نبی نے دیکھا۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور جنت ہی کے اندر آپ سیر کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سے آگے کھڑاؤں اور چپل کی آواز سنی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون؟ تو دیکھا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کھڑاؤں پہن کر لکڑی کی چپل پہن کر آگے آگے جا رہے ہیں۔ اب یہ سیر کرنے کے بعد دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد جب لوگوں سے آخرت کا یہ تذکرہ کیا تھا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جب میرا محل دیکھا تو آپ اندر جا کر کے آپ نے اس کی سیر کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ کو لگا کہ کوئی خاتون ہے، مجھ کو تمہاری غیرت یاد آئی کہ دنیا میں تم نے پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ تمہاری چاہت اور مطالبے پر اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا تھا۔ یہ موضوع ہے جو کسی موقع پہ میں بیان کروں گا کہ 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا کیا اور اللہ نے اس کو آیت بنا کر کے قرآن میں نازل کر دی۔ موافقات عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک مستقل موضوع ہے جو کسی موقع پہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا والوں کے لیے میری غیرت ہے، میں آپ کے لیے کیوں غیرت کروں گا؟ آپ کو اندر جا کر کے دیکھ لینا چاہیے تھا، سیر کر لینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ بلال تم کھڑے ہو جاؤ اور بتلاؤ کہ ایسی کون سی تمہاری نیکی کی عادت ہے جس کی بنا پر جنت میں نے اپنے سے آگے آگے تمہیں چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ اللہ کے او صحابی، اللہ کے نبی کے او صحابی ہے جو رنگ میں کالے کلوٹے ہیں، ملک حبشہ کے رہنے والے ہیں، مگر اسلام نے آ کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی نظر میں شکل و صورت معنی نہیں رکھتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک اگر ویلو ہے تو صرف اور صرف انسان کے تقوی کی۔ یہ دنیا میں معیار ہے خوبصورتی کا، بدصورتی کا، اور گورے اور کالے کا، اور امیر اور غریب کا، اور اونچی ذات اور نیچی ذات کا، مگر اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اور صرف اہمیت ہے تو انسان کے اپنے اعمال کی، اس کی اپنے تقوی کی، اس کی اپنے احتساب نفس کی، اس کی اپنے اخلاق و کردار کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا بلال کون سی ایسی نیکی ہے جس کی بنا پر یہ تمہیں مقام مل سکتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا کہ جیسے سارے مسلمان ہیں ایسے میرے بھی معاملات ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، میرا وضو ٹوٹتا ہے میں پھر وضو کر لیتا ہوں،
اور جب میں وضو کرتا ہوں تب میں تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں، یہ میری مستقل عادت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی وہ عادت ہے، یہی وہ نیکی ہے جس کے بنا پر جنت میں میں نے آگے آگے تمہیں کھڑا ہوں پہنتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا۔ تو لکھنے والوں نے اپنے ادبی انداز میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی وہ شان ہے کہ ایک ایک آپ کے ساتھی کی ایسی ادائیں ہیں کہ وہ فرش پہ چلے تو اس کے چپل کی دھمک آسمان میں اور جنت میں سنی جائے۔ حضرت بلال کے لیے جملہ کہا گیا کہ وہ چلے فرش پر تو اس کے چپل اور اس کے جوتوں کی دھمک جنت میں سنائی دے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اپنے آگے چلتے ہوئے کھڑاؤں کی آواز کو سن۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی، اور ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی امت کو یہ پیغام بھی کہ یہ عمل ہماری نظروں میں کتنا معمولی ہے کہ وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیا جائے، اور جب وضو کر لیا جائے تو فوراً تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیا جائے۔ اس کو ہم اور آپ اپنی عادت بنائیں اور ایسے مقامات کی اللہ سے امید رکھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا محل دیکھا، جناب آسیہ کا محل دیکھا، حضرت بلال کو جنت میں کھڑاؤں پہن کر کے آگے چلتے ہوئے دیکھا، اور بھی بے شمار مناظر اللہ کے نبی نے دیکھے اور آ کر کے آپ نے ذکر کیا۔ پھر کچھ جہنم کے بھی مناظر اللہ کے نبی کو دکھائے گئے تاکہ امت کو بتائیں تو یہ جہنم کے عذاب کے خوف سے اپنے عمل میں اچھائی پیدا کرے، اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ اس کی لالچ میں نیکی کی طرف مائل ہو۔ اب جہنم کے عذابات میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ جن کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل کر کے دوسری جگہ پر جانے کی سکت نہیں رکھتے، اتنا وزن ان کے پیٹوں کا۔ اور دوسرے جہنمی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آل فرعون میں سے جو جہنمی ہے ان کا گروہ جب جہنم میں عذابات پہ پیش کرنے کے لیے گزارا جائے گا تو ان کو روندتے ہوئے گزر جائے گا۔ حضرت جبریل سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی سزا پا رہے ہیں؟ حضرت جبریل نے بتلایا یہ سود خور لوگ ہیں، سود خور لوگ جو دنیا میں سود کی غذا اپنے پیٹوں میں بھرا کرتے تھے، آخرت میں ان کو یہ سزا ہے کہ ان کا پیٹ بڑھا کر کے اتنا وزندار کر دیا جائے گا کہ یہ چلنے کی سکت نہیں رکھیں گے، اور دوسرے جہنمی انہیں روند روند کر کے انہیں کچل کچل کر کے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے نظارہ دیکھا کہ کچھ لوگ اور بلکہ خواتین ہیں جن کی چھاتیوں میں آکوس ٹیڑھے لگا کر کے ان کو لٹکایا گیا ہے۔ یہ سزائیں ان عورتوں کی جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو ان کا مشفقانہ دل تڑپ اٹھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی سزا؟ حضرت جبریل نے کہا یہ وہ بدکار عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنے بستر پر دوسرے آدمیوں کو بلاتی تھی، موقع دیتی تھی، اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کو جھانسا دے کر خیانت کرتے ہوئے دوسروں کو موقع اپنے بستروں پہ دیتی تھی۔ ان کی سزا ہے کہ ان کی چھاتیوں سے آکوس ٹیڑھے جو ہوتے ہیں ان کو لگا کر کے ان کو لٹکایا گیا ہوگا۔ اور مشترک جو بدکاری کے عادی لوگ ہیں، زناکار لوگ ہیں، خواتین میں سے یا مردوں میں سے، ان کی سزا یہ دیکھی کہ آگ جل رہی ہے تنور میں، اور اس آگ کی لپٹ اوپر کو اٹھ رہی ہے تو زناکار لوگ اسی لپٹ کے ساتھ اوپر آتے ہیں، پھر اسی لپٹ کے ساتھ نیچے جاتے ہیں۔ اسی آگ میں جلتے ہوئے زناکاروں کو دیکھا۔ پھر آپ نے دیکھا بدکاروں کی یہ بھی سزا دیکھی کہ جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، ان کے ایک طرف فربا اور بہترین گوشت رکھا ہوا ہے، دوسری طرف چھیچڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ اچھے اور بہترین گوشت چھوڑ کر چھیچڑوں کو کھا رہے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی نے ان کا کیا جرم ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتلایا کہ یہ بدکار مرد ہیں جو اپنی جائز طریقے سے نکاح کے ذریعے سے اپنی زندگی میں لائی ہوئی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے تھے۔ یہ سزائیں دیکھیں آپ نے جو آج معاشرے میں یہ جرم سود خوری کی ہو، زناکاری کی ہو، یہ سزائیں بہت عام ہو چکی ہیں، بلکہ امیر لوگوں کے تو وی آئی پی سوسائٹی کا ایک حصہ بنی ہوئی ہیں، یہ جو ان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے عمرہ کا، جو کالونیوں میں اور فلیٹوں میں اور لفٹ کے ذریعے سے 13 منزل اور 15 منزل پہ جو رہتے ہیں شہروں کے اندر، قیمتی فلیٹ خرید کر کے اعلیٰ طریقے سے، ان کی ایک الگ سوسائٹی ہے۔ وہ اپنی جرائم کی دنیا کو جب پوچھا جائے یہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری الگ سوسائٹی، یہ ہمارا الگ معاملہ ہے۔ یہ سزائیں اللہ کے نبی نے وہاں پہ دیکھی ہیں ان لوگوں کی جو اپنی دنیا میں ایسے عادات میں مبتلا ہے، تاکہ امت کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں اور کوئی اس میں سوء اتفاق سے اس میں شریک ہو
تو سننے کے بعد وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، آئندہ ایسے کاموں سے باز آنے کے لیے عزم مصمم کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پھر سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی سزا اور یہ جرم کس چیز کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جبریل نے بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو اذان سن کر کے ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، ان کے سر میں درد ہونے لگتا تھا، سستی اور کاہلی محسوس کرنے لگتے تھے، اور یہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، مختلف قسم کے بہانے بنایا کرتے تھے، نمازوں کے وقت ان کے سر بھاری ہوتے تھے۔ آج ان کو یہ سزا ہے کہ ان کے سروں کو پتھر سے کچلا گیا۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، یہ وہ جرائم ہے جو معاشرے میں اکثر لوگ اس کے عادی ہیں، لیکن سزا دیکھیے کتنی خوفناک اللہ کے نبی نے دیکھی ہے، اور کتنی آسانی سے ہم نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اور کتنی ڈھٹائی سے ہم پھر روڈوں پہ اور راستوں پہ اور گلیوں میں ہم گھومتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی شرمندگی ہمارے چہرے پہ نہیں آتی، ہماری پیشانی پہ سکن نہیں پڑتی کہ 24 گھنٹے گزر گئے، ہم نے نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب، نہ عشاء۔ بلکہ شیطان تو یہ وسوسے ڈالتا اگر کسی کی فجر چھوٹ جائے تو وہ کہتا کہ چھوڑو اب تو فجر نہیں پڑھے تو زہر کیا پڑھو گے، ایسا کرو جمعہ کے دن سے نماز شروع۔ مختلف قسم کے وسوسوں سے شیطان اپنا شکار کرتا ہے، جیسے آپ ندی پہ جا کے مختلف طریقے سے مچھلیوں کا شکار کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں یہ سارے مناظر دیکھ کر آ کر اپنے صحابہ کو بیان کیا، اور حدیثوں میں یہ باتیں محفوظ جو علماء کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ لہٰذا ان سزاؤں کو، اور کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا خون کا دریا ہے اس میں وہ تیر رہے ہیں، اور ہر اس میں سے چاہتے ہیں کہ وہ کنارے سے نکل جائیں، اور باہر فرشتے پتھر بڑے بڑے لے کر کے بیٹھے ہیں، جب وہ کنارے پہ آتا ہے پتھر اس کو پھینک کر کے مارتے ہیں، اور پھر وہ بیچ میں بھاگتے ہیں، پھر تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پہ جاتے ہیں۔ یہ مختلف اس کے بارے میں بھی روایتیں آتی کہ یہی سود خور لوگوں کی سزا جو خون کے دریا میں تیر رہے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف مناظر جہنم کے اور جنت کے اللہ کے نبی نے دیکھے، اور پھر آنے کے بعد وہ 3 تحفے لے کر کے آئے، نماز، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور زندگی میں شرک کا بھی ارتکاب انسان نہ کرے ورنہ اللہ کے نزدیک معافی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے معراج کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور پردے کی بات آئی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی غیرت میری دوسروں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، آپ دیکھ لیتے، مگر اللہ کے نبی نے کہا میرے اندر بھی غیرت ہے، تم کو یہ پسند نہیں کہ کوئی تمہارے گھر کی عورتوں کو دیکھے تو تم سے زیادہ بحیثیت نبی مجھے یہ غیرت ہے خواتین کے اوپر۔ یہ جو پردے کا ایک حکم اللہ نے نافذ کیا ہے کہ خواتین کس طریقے سے پردے کا اہتمام کریں۔ آج دنیا کے اندر مختلف دانشور علماء نے ریسرچ کرنے کے بعد 2 بھاری اور وزنی باتیں جو لکھی ہیں، آج معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں مگر 2 لفظوں میں سمیٹا ہے کہ مردوں پر داڑھی اور عورتوں پر پردہ بوجھ بن چکا۔ یہ اس وقت کی سب سے نازک بات کسی نے لکھی ہے۔ مردوں، حالانکہ مرد حضرات مطالبہ کرتے ہیں کہ پردے پہ تقریر کیجیے، مگر میں نے دونوں بات رکھی ہے، عورتوں پر جیسے پردہ بوجھ بنا ہوا ہے اسی طریقے سے مردوں پہ داڑھی بوجھ بنی ہوئی ہے۔ یہ شرم کی وجہ سے کہ معاشرے میں لوگ مجھے مولانا نہ کہنے لگیں کہ بڑا مولوی بننے لگے، داڑھی رکھ لیے، یا مختلف قسم سے جو چڑھانے کے طریقے ہیں، جب کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو کیسے کیسے اس کے اوپر مصائب آتے ہیں، اور کس کس طریقے سے لوگ اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر وہ برداشت نہ کر کے وہ اپنی نیک عادت سے باز آ جاتا ہے۔ تو مردوں پر داڑھی، عورتوں پر پردہ، یہ دونوں بوجھ بنا ہوا، اور یہ دونوں بہت بڑی نیکی ہے، اور دونوں میں انسان کو بڑی مشقت ہوتی ہے۔ اور انسان اگر ثواب کی نیت سے داڑھی رکھے اور عورت اگر ثواب کی نیت سے پردہ کرے تو جنتی خاتون میں اس کا شمار ہو سکتا ہے، اور جنتی مرد میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور معراج کے حوالے سے اب معراج سے ہمیں اور آپ کو جو ایک نصیحت ملی وہ یہ ملی کہ ہم نے جنت کی نعمتیں بھی دیکھی اور جہنم کے عذابات بھی دیکھے، تو ہمیں بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ واقعہ تو ہم نے سن لیا، جانکاری ہماری بڑھ گئی، علم ہمارے پاس آ گیا، اب ہمارے اوپر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کے تناظر میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک خوف رکھا ہے اور ایک لالچ رکھا ہے، اور یہ دونوں صفت یا تو انسان کوئی نیکی کرتا ہے اللہ سے ڈر کے،
یا انسان کوئی نیکی کرتا ہے کسی لالچ میں، تو جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ بار بار قرآن میں ہے اور اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں بھی کیا ہے، تاکہ جنت کی نعمتوں کے ذریعے سے لالچ انسان کے اندر پیدا ہو، ان نعمتوں کو پانے کا، ان حوروں کو پانے کا۔ اور جہنم کے عذاب کو بار بار اس لیے بیان کیا گیا تاکہ انسان کے اندر ڈر پیدا ہو۔ تو خوف اور لالچ یہ دو چیز ہے جو دنیا کے اندر انسان ان کے ذریعے سے نیکی کے میدان میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور انہی کے ذریعے سے برائی کے میدان میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں۔ لہٰذا ہم ان واقعات کو سننے کے بعد ہم ان عذابات سے بچنے کی فکر کریں نیکیوں کے ذریعے سے، اور گناہوں کو ترک کرنے کا عزم کرنے کے ذریعے سے، اور جنت کی نعمتوں کو سننے کے بعد اس کو پانے کے لیے ہم کوشش کریں۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اور فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ بھی قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ نیکیوں کا تذکرہ کیا جائے تو سن کے صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ ان نیکیوں کی طرف، ان انعامات کو پانے کے لیے نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور عذابات کا تذکرہ ہو تو صرف سن کر کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں، بلکہ فوراً اپنے جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو فوراً اس پہ توبہ استغفار اللہ کے حضور کریں اور اس کو چھوڑنے کی اللہ سے ہدایت مانگیں، اس لیے کہ نہ نیکی کوئی کر سکتا بغیر اللہ کی توفیق کے، نہ کسی برائی کو چھوڑ سکتا اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے نیکی کے لیے بھی اللہ کی توفیق مانگا جائے اور برائی کو چھوڑنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق مانگا جائے، اور یہی مفہوم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، جو حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کے جواب میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ ساری قوت و توانائی تیرے پاس ہے، ہم بظاہر طاقتور اور پہلوان لگ رہے ہیں، مگر تیری مشیت اور تیرا اگر کرم ہم پر نہ ہو تو ہم نہ نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی بدی سے باز آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس کے اندر اللہ سے ہدایت بھی مانگی گئی ہے، پاک دامنی کی دعا بھی کی گئی ہے، اور اس میں ہر طرح کی محتاجگی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ بڑی نایاب دعا ہے جو اللہ کے نبی کثرت سے پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، 4 لفظوں پہ مشتمل ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو اتفاق کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی دنیا میں اس وقت پریشانی کا شکار ہیں، اللہ ان تمام جگہوں پر امن و شانتی کی فضا قائم کر دے۔ بار الہ جو مسلمان غلط الزام لگ کر کے جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا بندوبست کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما دے، جو بے عمل ہیں انہیں صاحب عمل بنا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ بار الہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور اللہ جب ہماری روح نکالنے کا فرشتے کو حکم دے تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔